اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے کافی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آئے دن ہمیں لوگوں کے دین اسلام میں داخل ہونے کی خبریں پڑھنے اور سننے کو ملتی ہی رہتی ہیں، لیکن اس کے برعکس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ پیسے اور سستی شہرت کی لالچ میں آ کر نہ صرف اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں بلکہ اپنا دین چھوڑ کر مسلمان سے کافر بھی بن رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 ایسے ہی لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے دولت اور شہرت کے نشے میں گم ہو کر دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، نرگس دت۔ نرگس دت 1 جون 1929 کو بھارت کی مشہور ریاست کلکتہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد عبدالرشید کو راولپنڈی کی مشہور کاروباری شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ پہلے تو غیر مسلم تھے لیکن بعد میں اسلام لے آئے تھے، جبکہ نرگس کی والدہ شروعات سے ہی ایک مسلمان تھیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ بھارت کی جانی مانی اداکارہ نرگس دت کا اصل نام فاطمہ رشید ہے، یعنی یہ پہلے ایک مسلمان ہوا کرتی تھیں۔ انہوں نے بھارتی فلم انڈسٹری میں ان گنت فلموں میں کام کیا اور اپنے کام کے دوران ان کی ملاقات اپنے کو ایکٹر یعنی سنیل دت سے ہوئی۔ سنیل دت چونکہ ایک ہندو تھے، لہٰذا نرگس دت ان سے شادی کے چکر میں اسلام کو چھوڑ کر ہندو بن گئیں۔ نرگس دت 3 مئی 1981 کو 51 سال کی عمر میں ایک غیر مسلم کے طور پر وفات پا گئیں۔ نمبر 2، انور شیخ۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے حاجی انور شیخ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ مسلمان سے کافر ہو گئے، اور ان کی مسلمان سے کافر ہونے کی کہانی کافی افسوسناک ہے۔ انور شیخ 1 جون 1928 کو پاکستان کے شہر گجرات میں حج کے دن ایک کشمیری مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے والدین نے ان کے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ بھی لگایا تھا۔ حاجی انور شیخ کی پرورش تو ایک مسلمان کے طور پر ہوئی، مگر بڑے ہو کر انہوں نے پیسہ اور شہرت کی لالچ میں نہ صرف برطانیہ جانا پسند کیا بلکہ وہاں جا کر ایک غیر مسلم گوری سے شادی کی اور پھر خود بھی اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اپنا لیا۔ یوں بچپن میں حاجی کے نام سے مشہور انور شیخ مسلمان سے ایک کافر میں تبدیل ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے انیرودھ گیان چھکا رکھ لیا۔ نمبر 3، تلکا رتن دلشان۔ سری لنکا کے لیجنڈری کرکٹر اور سابق کپتان تلکا رتن دلشان کا نام بھی انہی لوگوں کا ایک حصہ ہے جنہوں نے پیسے اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اسلام کو چھوڑ دیا۔ تلکا رتن دلشان 14 اکتوبر 1976 کو ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اور ان کے والد نے ان کا نام توان محمد دلشان رکھا تھا، مگر دلشان نے جب ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی کرکٹ کی ٹریننگ شروع کی تو ان کے کوچ نے ان کو اسلام کو چھوڑ کر ہندو مت اپنانے کا مشورہ دیا، جس کے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اس کو مان لیا اور پھر 16 سال کی عمر میں مسلمان سے ایک ہندو بن کر کافر ہو گئے اور اپنا نام تلکا رتن دلشان رکھا۔ ہندو بننے کے بعد بھی وہ اپنے نئے مذہب پر زیادہ دنوں تک ٹک نہیں سکے اور کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے ہندو مت کو بھی چھوڑ کر سری لنکا کا سرکاری مذہب یعنی بدھ مت کو اپنا لیا۔ نمبر 4، شمس پہلوی۔ شمس پہلوی ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھیں جن کے مسلمان سے کافر ہونے کی کہانی کافی حیران کن ہے۔ شمس پہلوی 28 اکتوبر 1927 کو ایران کے شہر تہران میں ایران کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئیں۔ وہ ایران کے بادشاہ رضا شاہ کی بڑی بہن ہیں اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کیتھولک مذہب اختیار کر لیا تھا۔ وہ مغربی سوسائٹی سے کافی امپریس تھیں، لہٰذا انہوں نے اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ مل کر ایران میں حجاب اور نقاب پر پابندی لگانے کے لیے مہم چلانا شروع کر دی، جس کے بعد ان کو ان کی فیملی سمیت ایران سے نکال دیا گیا اور وہ امریکہ جا کر رہنے لگیں۔ نمبر 5، تسلیمہ نسرین۔ تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش کی ایک مشہور رائٹر اور کالم نگار ہیں۔ وہ 25 اگست 1962 کو مشرقی پاکستان یعنی آج کے بنگلہ دیش میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئیں۔
ان کے والد ایک مسلمان ڈاکٹر جبکہ والدہ ایک گھریلو خاتون تھیں۔ تسلیمہ نسرین نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا اور سال 1984 میں MBBS کی ڈگری حاصل کر لی، مگر پھر اچانک سے اسلام چھوڑ کر ایتھیسٹ یعنی لا دین ہو گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام کے خلاف مضمون لکھنا شروع کر دیے اور بہت سی کتابیں بھی شائع کیں۔ ان کی زیادہ تر کتابوں پر بنگلہ دیشی حکومت نے پابندی لگا دی اور پھر تسلیمہ نسرین کو بلیک لسٹ میں ڈال کر بنگلہ دیش سے جلا وطن کر دیا۔ نمبر 6، زویا اختر۔ زویا اختر بھی انہی لوگوں میں شمار کی جاتی ہیں جنہوں نے اسلام کو چھوڑا اور لا دین بن گئیں۔ زویا اختر سال 1972 کو بھارت میں ایک مشہور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئیں، مگر سب سے پہلے زویا کے والد جاوید اختر نے اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ بعد میں ان کے خاندان کے دوسرے لوگوں نے اور آخر میں زویا نے بھی اسلام کو چھوڑ کر لا دین ہونے کو پسند کیا، یعنی ان کے خاندان کے مطابق اس کائنات میں اب کوئی خدا موجود نہیں۔ نمبر 7، زبیدہ بیگم۔ زبیدہ بیگم سال 1911 کو ممبئی میں پیدا ہوئیں، جو کہ ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ زبیدہ بیگم بھارت کی ایک جانی مانی اداکارہ تھیں جنہوں نے کئی سالوں تک انڈسٹری پر راج کیے رکھا اور انہی کی زندگی سے متاثر ہو کر سال 2011 میں زبیدہ کے نام سے ایک فلم بھی بنائی گئی۔ اپنے کریئر کے دوران زبیدہ بیگم کو حیدرآباد کے راجہ نرسنگ دھن راج سے پیار ہو گیا جو کہ ایک ہندو تھے۔ افسوس کہ زبیدہ اپنی محبت میں اس قدر اندھی ہو گئیں کہ انہوں نے اپنا دین اسلام کو چھوڑ دیا اور اپنے راجہ شوہر کے مذہب کو اپنا کر ان کی رانی بن گئیں۔ نمبر 8، سارہ حیدر۔ سارہ حیدر پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں، جو کہ ایک بہترین سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک میوزک کمپوزر بھی ہیں۔ انہوں نے جب کوک اسٹوڈیو کے اندر کام کیا تو ان کو شہرت کی نئی بلندیاں حاصل ہوئیں اور پھر سارہ پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ میں جا کر رہنے لگیں۔ افسوس کہ مسلم خاندان میں پلی بڑی سارہ نے امریکہ جانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا اور آج یہ امریکہ کے اندر ایکس مسلمز آف نارتھ امریکہ کے نام سے ایک NGO چلاتی ہیں، جہاں پر یہ لوگوں کو اسلام کے خلاف کرنے، اسلام کو چھوڑنے اور ان کی مالی مدد کرنے میں ان کا بھرپور ساتھ دیتی ہیں۔ نمبر 9، محمود الحسن۔ محمود الحسن کا بھی اسلام سے کافر بننے تک کا سفر بے حد دردناک ہے۔ محمود الحسن 10 ستمبر 1990 کو بنگلہ دیش کے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ سال 2008 کے انڈر-19 بنگلہ دیشی ٹیم کا ایک اہم حصہ تھے اور اپنی ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں۔ محمود الحسن کا تعلق ویسے تو اسلام سے تھا، مگر انہوں نے اپنے کرکٹ کریئر کے دوران اچانک سے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اپنا لیا۔ جب یہ خبر سامنے آئی تو لوگوں نے اس پر ذرا سا بھی دھیان نہیں دیا، مگر یہ خبر اس وقت لوگوں کو حیران کر گئی جب انہوں نے اسلام چھوڑنے کے بعد اپنا نام وکاس رنجن داس رکھ لیا۔